بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل شيء أساس وأساس الإسلام حبي وحب أهل بيتي صلوات على محمد وآل محمد صل على محمد. سامعین محترم عزیزان کرام، آغاز کلام میں آپ تمام موالیان حیدر کرار کی خدمت میں امیر المؤمنین امام المتقین یاسوف الدین اول العابدین نفس اللہ عین اللہ جند اللہ لسان اللہ ید اللہ اللہ کی شان نبیوں کی جان شجروں کی پہچان غالب اللہ کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور بالخصوص اس جشن کے حقیقی وارث حجت دوران زمانے کے امام کی خدمت میں ہدیہ تبلیغ اور تہنیت عرض کرنے کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات دیا. اللہم صلی علی محمد. سامعین محترم، شکر کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ اس نے ہمیں امیر المؤمنین کی ولایت سے متمسک رکھا اور ہمارے دلوں میں اہل بیت علیہ السلام کی محبتوں کو پروان چڑھایا. سامعین محترم، آج کی اس محفل ولا کے لیے جس حدیث مبارکہ کو آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کیا گیا وہ در حقیقت رسول خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد ان کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی، اور اس حدیث میں رسول خدا نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، ہر چیز کی ایک بنیاد اور ایک بیس ہوا کرتی ہے. آپ جانتے ہیں بنیاد ہر شے کے لیے بڑی ضروری ہے. عمارتوں کی اگر بنیاد نہ ہو عمارتیں منہدم ہو جائیں گی. اگر درختوں کی بنیاد یعنی جڑیں نہ ہو تو درخت منہ کے بل گر پڑیں گے. انسانوں کی بنیاد یعنی ان کے پیر ہی نہ ہو، قدم ہی نہ ہو، تو انسان اپنے مقام پر کھڑا نہیں رہ سکے گا، کیونکہ یہ سب بنیاد ہے. اور جب تک بنیاد نہ ہو عمارت اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی. رسول اللہ کہتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، ہر شے کے لیے، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی بنیاد ہے. کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب کی کوئی نہ کوئی بیس ہے، کوئی نہ کوئی بنیاد ہے. پھر فرمایا وہ اساس الاسلام ہے، اسلام کی بنیاد حبی و حب اہل بیتی، میرے اور اہل بیت کی محبت، یہ اسلام کی بنیاد ہے. یعنی اگر یہ محبت نہ ہو تو اسلام کی عمارت گر پڑے گی. اسی سے ملتی جلتی حدیث پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی بھی ہے. اللہم صلی علی محمد. انتہائی مشہور معروف حدیث. پانچویں امام اپنی بزم میں بیٹھے اور مولا نے بھی یہی فرمایا ہر شے کی ایک بنیاد ہے. ایک شخص اپنے مقام پر کھڑا ہوا اور امام سے کہنے لگا مولا پھر بیان کیجئے دین کی کیا بنیاد ہے، یہ دین اسلام کی عمارت کن چیزوں پر کھڑی ہے، اس کے ستون کیا ہے؟ تو مولا نے بیان فرمایا بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء، اسلام کو جس عمارت پر، جس بنیاد پر کھڑا رکھا گیا ہے، اسلام کی عمارت جن بنیادوں پر کھڑی ہے وہ پانچ ہے. پانچ بنیادیں ہیں جس پر اسلام کی عمارت ہے. فرمایا مولا کون کون سی؟ فرمایا الصلاۃ، الصوم، والحج، والزکوٰۃ، وولایۃ لنا اہل البیت. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور ہم اہل بیت کی ولایت ہے. یہ پانچ ستون وہ ہے جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے.
اب دیکھیے حدیث یہاں پر ختم ہو جانی تھی، لیکن اس بزم میں ایک منافق بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنے مقام سے کھڑا ہوا. منافق سمجھ گئے نا کون؟ امیر المومنین کا بغض جس کے سینے میں چبھا ہوا ہے، وہ منافق جس کے متعلق روایتوں میں جملے ہیں کہ پروردگار عالم نے جب کتے کو خلق کیا تو اس نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر ادا کیا، پالنے والے تیرا شکر ہے. تو پوچھا گیا تو نے شکر کس بات پر ادا کیا؟ کا شکر اس بات پر کہ اس نے کتا بنا دیا لیکن سور نہیں بنایا ہے مجھے. اور جب سور کو خلق کیا تو اس نے بھی شکر ادا کیا. اس سے پوچھا تیرے سے بڑا نجس جانور نہیں ہے، پھر تو نے کس بات پر شکر ادا کیا؟ کا شکر اس بات پر اس نے سور بنا دیا لیکن منافق نہیں بنایا ہے، اس نے مجھے منافق نہیں بنایا. تو اب یہ منافق بزم میں بیٹھا ہوا تھا. جیسے ہی مولا نے بیان فرمایا کہ اسلام کی 5 بنیادیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ہماری ولایت، وہ کھڑا ہو گیا اپنے مقام سے. اب اس کا ارادہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے باقی چیزوں کو فوقیت مل جائے اور ولایت علی سے، ولایت اہل بیت سے چھٹکارا مل جائے. کہتے ہیں مولا ذرا یہ بھی تو بتائیے کہ ان سب میں افضل کیا ہے؟ ان سب میں سب سے زیادہ مقام کس کا ہے؟ فضیلت کس کی ہے؟ ادب کا کیا تقاضا ہے؟ ادب یہ کہتا ہے جب سوال کر لیا جائے تو پھر سامنے والے کو جواب دینے کا موقع تو دیا جائے. اس نے قطع کلامی کی، سوال ختم کرتے کرتے خود بول پڑا. کہتے ہیں مولا نماز افضل ہوگی. مولا نے کہا نہیں، نماز افضل نہیں، اہمیت ہے افضل نہیں. کہا پھر روزہ افضل ہونا چاہیے. کہا نہیں، روزہ بھی افضل نہیں. مجمع کی طرف رخ کیا اور کہتے ہیں حج افضل ہوگا. مولا نے کہا نہیں، حج بھی افضل نہیں ہے. اس نے کہا پھر زکوٰۃ افضل ہے. کہا نہیں، زکوٰۃ بھی افضل نہیں ہے. اب ایک ہی شے رہ گئی تھی. اس کا چہرہ فوراً بغض کے مارے سیاہ ہو گیا اور مولا سے کہنے لگا مولا یہ کیا بات ہو گئی؟ نماز اللہ کی ہے وہ افضل نہیں ہے، روزہ اللہ کا ہے وہ افضل نہیں ہے، حج اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ افضل نہیں، زکوٰۃ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ افضل نہیں، لیکن آپ لوگوں کی ولایت، آپ کے دادا کی ولایت سب سے افضل ہو گئی. مولا نے فرمایا خدا تیرا منہ توڑے، نماز سفر میں قصر ہو جاتی ہے، روزہ بیماروں پر معاف ہوتا ہے، حج صاحب استطاعت پر ہوتا ہے، زکوٰۃ مالداروں پر ہوتی ہے، ہماری ولایت امیروں پر بھی واجب، غریبوں پر بھی واجب، صحت مند پر بھی واجب، ہر ایک پر ہماری ولایت کو پروردگار عالم نے واجب کیا ہے. اور اس کے بعد عجیب جملہ کہا، مولا نے کہا رسول اللہ نے باقی کسی کے لیے مجمع اکٹھا نہیں کیا، نماز کے لیے مجمع نہیں لگایا کہ لوگوں آؤ نماز کے لیے آیت اتری ہے، روزے کے لیے مجمع اکٹھا نہیں کیا، حج اور زکوٰۃ کے لیے مجمع جمع کر کے نہیں کہا کہ جو آگے رہ گئے ان کو پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کو آگے بلاؤ، لیکن ہمارے دادا کی ولایت کے لیے انتظار کیا، جو پیچھے رہ گئے تھے انہیں آنے دیا، جو آگے جا چکے تھے انہیں بلایا اور پھر اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. تو اب آپ اس حدیث پر غور کریں تو آپ کو ہر شے کا کوئی نہ کوئی عذر ملے گا. بالفرض ایک مثال تصور کرتے ہیں، یہاں پر بالفرض میں امام بارگاہ میں آؤں اور کسی کو دیکھوں، اگر کوئی عشاء کی اس وقت 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں اور میں اس کا گریبان جا کر پکڑ لوں اور اس سے کہوں یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ تمہیں نہیں پتا اسلام آ چکا ہے، اسلام مکمل ہو چکا، کوئی نئی آیت نہیں ہے، کوئی نئی وحی نہیں ہے، تمہیں ابھی تک نماز کا طریقہ نہیں ہے. عشاء کی 4 رکعت ہوتی ہے. وہ سامنے سے جیب سے شناختی کارڈ نکال کر بتا دیا، حضور یہاں تو ہوں ہی نہیں، میں باہر ملک سے آیا ہوں، بہانہ پہلے دے چل جائے گا، ریزن ہے اس کے پاس. ماہ رمضان میں آپ کسی کو کھاتے دیکھ لیں اور آپ چونکہ روزہ لگ رہا تھا آپ کو، آپ نے اس کا جا کے گریبان پکڑ لیا. مسلمانوں کا روزہ خراب کرتے ہو، روزے میں پکوڑے کھا رہے ہو تم، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ اس نے فوراً اپنے جیب سے ڈاکٹر کی پرسکرپشن نکالی، حضور بیمار بہانہ ٹھیک رہے گا. ایک شخص کو آپ نے کہا تم حج پر نہیں جاتے، حج پر کیوں نہیں جاتے؟ اس نے جیب سے یوٹیلیٹی بل نکال دیا، آپ یہ گھر کا بل بھرتے حضور، میں حج پر چلا جاتا ہوں، میرے پاس اتنی استطاعت ہی نہیں ہے. آپ نے کہا زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا میں خود مستحق کی زکوٰۃ لیتا آ رہا ہوں. اس نے سلپ دکھا دی، سارے بہانے ویلڈ ہے. اب اگر آپ کسی سے پوچھیں علی کی ولایت دل میں کیوں نہیں رکھتے ہو، اب اگر وہ سامنے سے پلٹ کر کے مسافر ہوں ریزن ویلڈ نہیں ہے، وہ کہے بیمار ہوں ریزن ویلڈ نہیں ہے، مالدار نہیں ہوں ریزن ویلڈ نہیں ہے، غریب ہوں ریزن ویلڈ نہیں ہے. ایک بہانہ چل سکتا ہے رسول کی حدیث کی ذیل میں کہ علی کی ولایت باپ کی وراثت سے نہیں ماں کی شرافت سے ملا کرتی ہے. جزاکم اللہ. دیکھیے جشن میں رجب میں آج جب سے شروع ہوا ہے جشن منا رہے ہیں، لیکن آج عیدوں کی عید ہے. جشن نہ پڑھا جاتا ہے نہ سنا جاتا ہے، جشن منایا جاتا ہے. اور جشن منانا ہر کسی کے حصے میں پروردگار نے رکھا بھی نہیں ہے. کچھ خاص لوگ ہیں جنہیں اللہ نے منتخب کیا ہے.
بلکہ جملہ بدل کر کہتا ہوں، دیکھیے سوشل میڈیا کی دنیا ہے، آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہوں گے، واٹس ایپ پر دیکھ رہے ہوں گے، ویڈیو چل رہی ہے ہر جگہ، جہاں جہاں امیر المومنین کے موالیوں کی بستی ہے، کئی منقبتیں پڑھی جا رہی ہیں، کئی قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، کئی مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، لوگ گلے مل رہے ہیں، آپس میں مبارکبادیں دے رہے ہیں، تو ہمارا دل کہتا ہے اتنے خوشی کے ماحول میں کوئی تو ایسا ہوگا جو آج کی رات بستر پر کروٹ بدل بدل کر ہاتھوں کو مل مل کر کہتا ہوگا کاش ہمارا بھی کوئی ایسا ہوتا، کاش ہمارا بھی کوئی ایسا ہوتا جس کی ہم مبارکباد دیتے، جس کی ہم خوشیاں مناتے۔ لیکن میں ان کو دعوت فکر دیتے ہوئے کہتا ہوں، دیکھو تم نے ہماری ضدوں میں آ کر شہادت کی تاریخیں تو بنا لی، ولادت کی تاریخیں نہیں بنا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ولادت بتانا آسان ہے، ولدیت بتانا مشکل ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا اللہ صلی علی محمد۔ تو یہ بتانا تو آسان ہے، ولادت تو بنا لیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے ولادت بتانے کے لیے پہلے ولدیت بتانا پڑے گی، اور آپ جانتے ہیں نام کنفرم ہے، ولدیت مشکل ہے، لہذا یہ بتانا آسان نہیں ہے۔ تو اب سامعین محترم، بلکہ آپ کے یہ دیکھیے آج 13 رجب ہے، اور یہ خانہ کعبہ میں جو ایک لکیر ہے نا، اس نے جہاں کچھ دلوں کو گلشن گلشن کیا ہے، وہاں کچھ لوگوں کا جینا حرام بھی کیا ہے۔ میں آپ کے لیے 4 میں سے بیٹھتا ہوں۔ علی ولی کی ملا کے اسیر بیٹھے ہیں، قسم خدا کی سعید با ضمیر بیٹھے ہیں، اور بنی تھی 13 رجب جو لکیر کعبے میں، اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں۔ تو اب سامعین محترم بس یہاں سے جڑ جائیے، تو یہ امیر المومنین کی محبت پروردگار عالم نے ہمارے سینوں میں رکھی ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم اس فرش الولا پر بیٹھے ہیں۔ آپ سوچئے ایک واقعہ ہوا، کعبے پر نشان آیا، لیکن چونکہ علی کی خوشی میں آیا تھا لہذا ہم اس فرش ولا پر آ گئے اور جشن منانے بیٹھ گئے۔ بس بات لکیر تک آئی تو لکیر سے ہی شروع کرتے ہیں اور یہیں پر انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ نام سنا ہوگا، بزرگان تائید کریں گے، علامہ نسیم عباس رضوی صاحب، آپ سنیں گے انتقال ہو گیا، پروردگار عالم ان کو گری کی رحمت فرمائے۔ وہ اپنی تقریر میں ایک حوالہ دے رہے تھے، ان کی کتاب میں دیکھ رہا تھا، تقریروں کا مجموعہ جو ان کا ہے، اس میں انہوں نے حوالہ دیا باقاعدہ، اور انہی کی زبانی آپ کے سامنے پیش کروں۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس 1960 کی اخبار کی کچھ کٹنگز رکھی ہوئی ہیں آج بھی، ثبوت کے طور پر میں نے ان تحریروں کو، ان کٹنگز کو، اخبار کی تحریروں کو میں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ کس بنیاد پر؟ کہ اس بنیاد پر وہ تحریریں اس بات کا ثبوت ہے کہ سعودی حکومت نے کئی مرتبہ کوشش کی ہے کہ خانہ کعبہ کے نشان کو مٹا دیا جائے اور یہ دوبارہ پراپر ہو جائے، برابر ہو جائے، کئی مرتبہ کوشش کی۔ اور انہوں نے کہا حوالے کے طور پر 1960 کے اخبار کی تحریریں میں نے اپنے پاس سنبھال کر رکھی ہے۔ اب جیسے انہوں نے سنا ہے ویسے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ 1960 میں سعودی حکومت نے جتنے کعبے کے متولی تھے، زمیندار کہیے، جو کہنا ہے آپ کہیے، انہوں نے جرمنی سے کوالیفائڈ انجینئرز کو بلایا، جرمنی سے بلایا گیا، کس لیے؟ کہ آئے اور کعبے کی لکیر کو مٹا دیں اور نشان کو برابر کر دیں۔ ان کو لا کر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا رکھ دیا، خانہ کعبہ ان کے سامنے ہے، اور ان سے کہا گیا کہ یہ ایک نشان ہے، یہ ایک لکیر ہے، بس اس کو مٹانا ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے؟ کہ نہیں، ہم نے بہت کر کے دیکھا لیکن ہوا نہیں کسی سے یہ کام، لہذا تمہیں بلایا ہم نے۔ اب آپ جانتے ہیں، دیکھیے یہ ساری باتیں بتانے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں انجینئرز کا جتنا وفد آتا ہے، گروپ آتا ہے، ایک لیڈر ہوتا ہے، باقی سارے اسسٹ کرنے آتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ تو اب سارے کھڑے ہوئے ہیں، کہا یہ ایک لکیر مٹانی ہے۔ پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے، کیوں مٹانا چاہتے ہو؟ کہا دراصل اس لکیر نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ کہا اس لیے کہ جب بھی کوئی حج کرنے آتا ہے، عمرہ کرنے آتا ہے، وہ پوچھتا ہے یہ لکیر کیوں ہے یہاں پر؟ کہا تو بتانا پڑتا ہے یہاں پر کیا واقعہ ہوا تھا۔ کہا جب واقعہ بتاتے تو علی یاد آتا ہے، اور ہم سے یہ ہضم نہیں ہوتا کہ ہم علی کی شان اللہ کے گھر میں پڑھیں۔ تب انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمارے پاس بہت سارے کیمیکلز ہیں، ہم سب کو مرچ کرتے ہیں، لیکن ہم کسی اور دیوار پر پہلے تجربہ کریں گے، تجربہ اگر کامیاب ہو گیا تو ہماری گارنٹی اور ضمانت ہے ہم یہ مٹا کر جائیں گے۔ بہت خوش ہوئے، کہا اگر یہ مٹا دیا، جتنی دولت کہو گے قدموں میں رکھنے کے لیے تیار ہیں، جتنی جائیدادیں کہو گے، جو کہو گے، منہ مانگی رقم دی جاؤ گی۔ کہا ٹھیک ہے۔ تجربہ ہوا، کیمیکلز انہوں نے ملائے، کیمیکلز کو مرچ کر کے ایک دیوار پر تجربہ کیا گیا اور ایک گڑار کو مٹانے کی کوشش کی، تجربہ کامیاب ہو گیا، مٹ گیا نشان۔ انہوں نے کہا اب یہی والا فارمولا ہمیں اپلائی کرنا ہے خانہ کعبہ میں۔ اب اگر آپ منظر سننا نہیں ہے، دیکھنا ہے، دیکھیں گے تو بات پہنچے گی آپ کو۔ خانہ کعبہ سامنے، انجینئرز خانہ کعبہ کے سامنے، ان کے بالکل پیچھے کعبے کے جتنے زمیندار اور متولی ہیں وہ کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں سارا۔ انہوں نے اپنا وہ فارمولا نکالا اور کیمیکل لگانا شروع کیا خانہ کعبہ کی دیوار پر، رکن یمانی پر کیمیکل ملنا شروع کیا، اور ایک مرتبہ وہ نشان مٹنا شروع ہوا، ہلکا ہونا شروع ہوا۔ تو وہ جو ان کا لیڈر تھا انجینئرز کا،
وہ بڑے غرور کے عالم میں مڑا اور مڑ کر دیکھنے لگا زمینداروں کو اور کہا اتنا سا نشان تھا، اتنا سا نشان تھا، اس کو مٹانے کے لیے تم نے ہمیں اتنا دور سے بلایا، اور زور سے کہکا مار کر ہنسا۔ کعبے کے زمینداروں نے کہا حضور آپ ہم پر ہنس رہے ہیں، ذرا مڑ کر دیکھیے کعبے کی دیوار آپ پر ہنس رہی ہے، لیکن وہ نشان مٹ نہیں پایا۔ اب اس کے پیچھے واقعہ کیا ہے اب آپ سنتے رہتے ہیں، مجھے صرف منظر نامہ رکھنا ہے، میرے انداز میں سن لیجیے اور یا علی علی بات تمام ہو جائے گی۔ امیر المومنین شکم میں جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ علماء نے لکھا اس روایت کو کہ جناب فاطمہ بنت اسد جب گھر میں ہوتی، بیٹھی ہوتی، آرام کر رہی ہوتی، رسول اللہ جیسے آتے جناب فاطمہ بنت اسد اپنے مقام سے کھڑی ہو جاتی۔ اچھا کچھ خواتین نے پوچھی، کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کے احترام میں ہوتی ہیں، آپ کا بھتیجا آپ کو ماں کہہ کر بلاتا ہے اور آپ احترام میں اڑ جاتی ہیں؟ عجیب جواب دیا، کہ میں خود احترام میں نہیں اٹھتی، میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ خود پائے تعظیم اٹھ جایا کرتا ہے، لہٰذا میں اپنے مقام سے کھڑی ہو جاتی ہوں۔ اس نے کہا یہ کیسی عجیب بات ہے، بچہ ہے شکم میں ہے اور آپ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ آپ کو اٹھنے پر مجبور کرتا ہے؟ جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا ہاں وہ اپنے بھائی کی تعظیم کرتا ہے۔ جیسے یہ جملہ کہا، اب جملہ سنیے گا، ایک خاتون نے جناب فاطمہ بنت اسد کو دائیں طرف سے مضبوطی سے پکڑا، ایک نے بائیں طرف سے مضبوطی سے پکڑا اور ایک نے پشت سے جناب فاطمہ بنت اسد کو پکڑ لیا۔ اتنے میں رسول اللہ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی گھر میں رسول اللہ کا آنا تھا، جناب فاطمہ بنت اسد اٹھی اپنے مقام سے، اٹھنا شروع ہوئی۔ جیسے اٹھنا شروع ہوئی، وہ جو دائیں طرف عورت تھی وہ دائیں طرف گری، جو بائیں طرف عورت تھی وہ بائیں طرف جا کر گر گئی، اور جو پشت پر عورت تھی وہ پشت پر جا کر گری۔ اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیں، علی شکم میں تھے، شکم میں ہوتے ہوئے جب یہ عورتیں علی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو وہ عورت جو میدان میں آ گئی تھی، وہ کیسے مقابلہ کرے گی؟ اب سامعین محترم سنیے منظر نامہ۔ جناب عباس ابن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا ہیں، انہوں نے روایت بیان کی ہے، کہاں موجود ہے؟ صحن کعبہ میں۔ عرب میں دو مخصوصیاں ہیں آج بھی۔ کون سی مخصوصیاں؟ جس پر کعبے میں انتہائی رش ہوتا ہے، ایک حج کا موقع اور ایک ماہ رجب المرجب۔ اب ماہ رجب میں چونکہ یہ فضیلتوں والا مہینہ ہے اس لیے لوگ عمرے کی قصد سے جاتے ہیں، لیکن اس زمانے میں لوگ تجارت کی غرض سے ماہ رجب میں آیا کرتے تھے اور دنیا بھر کے تاجر اپنا مال فروخت کرنے کے لیے ماہ رجب میں یہاں جمع ہوتے تھے، اور ماہ رجب میں بھرپور رش ہوتا تھا خانہ کعبہ کے ارد گرد کے علاقوں میں۔ تو اب سوچیے آپ کتنا رش ہے، صحن کعبہ بھرا ہوا ہے، جناب عباس بن عبد المطلب بیٹھے ہوئے۔ اتنے میں دیکھا جناب فاطمہ بنت اسد خرامہ خرامہ آنا شروع ہوئی اور آئی، اور خانہ کعبہ کے آپ جانتے ہیں 4 رکن ہیں، رکن شامی، رکن عراقی، رکن یمانی، حجر اسود، یہ 4 دیوار ہیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد آ کر کھڑی ہوئی رکن یمانی پر، اس حصے کی طرف جس کا رخ یمن کی طرف ہے، وہاں آ کر کھڑی ہوئی، اور آ کر جناب فاطمہ بنت اسد نے اس دیوار پر ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا، اللہم بحق ھذا المولود، پالنے والے مجھے اس مولود کا واسطہ ہے، یہ کہا اور دیوار میں چٹکنا شروع کیا اور دیوار گری۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے، آپ اس دیوار کے پاس بیٹھے ہو اور اچانک سے آپ کے کانوں میں دیواروں کے چٹکنے کی آواز شروع ہو اور آپ یہ دیکھنے لگے کہ ابھی دیوار گر جائے گی، نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ سب وہاں سے ہٹ جائیں گے، کیوں؟ ابھی دیوار گر جائے گی۔ کوئی جناب فاطمہ بنت اسد سے ہاتھ جوڑ کر پوچھے، اے شہزادی ہونا یہ چاہیے تھا دیوار چٹکنا شروع ہو، آپ پیچھے ہٹ جاتی۔ بھائی اتنے بیوی جواب دے، فرار کی ماں نہیں، حیدر کرار کی ماں۔ دیواروں میں در بننا شروع ہوا، دیوار گری اور شہزادی اندر تشریف لے گئی اور دیوار دوبارہ آ گئی، جڑ گئی۔ اب دیکھیے سامعین محترم، لوگ آج بکس میں کہہ دیتے ہیں یہ دیوار اتفاق سے گر گئی تھی، اتفاق سے گر گئی تھی، دیوار کا گرنا اتفاق تھا، تو آپ انہیں یہ کہہ سکتے ہیں حضور ہم نے بھری کائنات میں اتفاق سے دیواریں گرتی تو دیکھی ہیں، دوبارہ بنتی نہیں دیکھی ہے۔ گر تو جاتی ہے دیواریں، بنتی کا اتفاق سے۔ لہذا سامعین محترم جناب فاطمہ بنت اسد اندر گئی۔ اب آپ دیکھیے منظر پہ جو ہے وہ توجہ رکھیے، 4 رکن خانے کعبہ کے، رکن شامی، عراقی، یمنی، حجر اسود، چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اشارہ کر رہا ہوں، چاروں طرف لوگ بیٹھے ہیں۔ دیوار چٹکی اور بند ہوئی، اس میں ہوا یہ کہ لوگوں نے 3 دیواروں کو چھوڑا اور ایک طرف آ کر سمٹ کر آ گئے۔ نہیں سمجھے؟ جو 3 کو چھڑوائے اور ایک پر جمع کر دے اسے علی کہا جاتا ہے۔ کھڑے ہو گئے سارے آ کر، اور اب خانہ کعبہ کی دیواروں کو ہاتھ لگا کر دیکھ رہے ہیں کہ ماجرا کیا ہے، یہ بیوی کہاں چلی گئی۔ اس کے بعد انتظار ہونے لگا جناب ابو طالب کا۔ کیوں؟ جناب ابو طالب کے پاس اس وقت خانہ کعبہ کے تالے کی چابی تھی اور جناب ابو طالب مکہ سے باہر گئے ہوئے تھے، رسول کو ڈھونڈا جا رہا ہے، رسول ہے غار حرا میں عبادت کر رہے ہیں، 13 رجب ہے اور انتظار ہو رہا ہے۔ اب یہ 3 دنوں تک پروردگار عالم کا منصوبہ کریے کہ یہ باتیں پھیل رہی ہیں، دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں، ایک خاتون اندر گئی ہے باہر نہیں آئی ہے، ایک خاتون اندر گئی باہر نہیں آئی ہے، نہ جانے کیا ماجرا ہے، لوگوں کا رش بڑھے جا رہا ہے۔ 16 رجب کو
जनाब अबू तालिब भी पहुंचे, रसूलुल्लाह भी पहुंचे। लोगों ने बोलना शुरू किया, अबू तालिब तुम्हारी ज़ौजा गई अंदर, लेकिन अंदर चली गई, ना कोई चाबी थी, दीवार चटकी है और अंदर चली गई, खोलने की कोशिश तो करे। जनाब अबू तालिब आगे बढ़े और चाबी लगाने की कोशिश कर रहे, लेकिन ताला नहीं खुल रहा, ताला ही नहीं खुल रहा। किसी ने आवाज देकर कहा, जुमला सुनिए, किसी ने आवाज देकर कहा, अबू तालिब ताला तोड़ क्यों नहीं देते? रसूल ने कहा, खबरदार, ताला वो तोड़े जो चोरों के खानदान का हो, ताला वो तोड़े जो चोर है। चाचा जान पीछे हट जाइए, ये परवरदिगार आलम का इंतजाम है। ये जैसे दीवार पहले फटी थी दोबारा वैसे ही शक होगी। अब खाने काबा के अंदर जनाब फातिमा बिन्त असद ने फिर आग रखा और कहा, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि हाज़ल मौलूद, पालने वाले इस मौलूद का तुझे वास्ता है। आप मुझे बताइए, जब अली के बगैर अली की माँ की मुश्किल कुशाई नहीं होती है तो हम लोगों की कैसे मुश्किल कुशाई हो जाएगी? और देखिए, ये जिंदगी में वास्ता तो रसूलुल्लाह ने भी दिया है, और अल्लामा तालिब जौहरी साहब ने अहले सुन्नत की किताबों का हवाला दिया, अस्सवाइकुल मुहर्रका, जो शियों के खिलाफ लिखी गई, गिरती हुई बिजलियां, किन पर? शियों पर, उनके लिए लिखी गई। उसमें रिवायत मौजूद है, कुछ लोग थे जो अमीरुल मोमिनीन से ज़माने रसूल में जला करते थे, जलन रखा करते थे अपने सीने में। क्यों? वजह क्या थी? क्योंकि जब भी कोई रसूलुल्लाह के पास आता, या रसूलुल्लाह मुश्किल में हूं, परेशान हूं, रसूलुल्लाह अपने हाथों को उठाते, अल्लाहुम्मा इरहम फलानन बिहक़्क़ि अली इब्न अबी तालिब, पालने वाले फलां पर रहम कर, इसकी मुश्किल को आसान कर दे अली के सदके में। फिर कोई आता, या रसूलुल्लाह परेशानी आ गई है, मुश्किल से दो चार हो गया, रसूल हाथ उठाते, अल्लाहुम्मा इरहम बिहक़्क़ि अली इब्न अबी तालिब, पालने वाले इस पर रहम कर अली के सदके में। रसूल का ये तरीक़ेकार था। अब कुछ अफराद बैठे थे, मुझे नहीं पता कौन थे, बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, ये क्या माजरा है, तेरे पर मुश्किल आए तब भी अली का वास्ता, मेरे पर मुश्किल है तब भी अली का वास्ता। तो दूसरे ने बड़ी खुशफहमी में कहा, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब अली पर मुश्किल आएगी, जब अली पर मुश्किल आएगी, जब या तो तेरा नाम होगा या मेरा नाम होगा। इतनी खुशफहमियां थी। एक साल गुजरा, दूसरा साल गुजरा, तीसरा साल गुजरा, रसूल हिजरत करके मदीना आ गए। लोगों के जहन में था, एक दिन ऐसा हुआ कि मस्जिद के दरवाजे में इल्म के शहर का दरवाजा दाखिल हुआ और कहने लगा, या रसूलुल्लाह मुश्किल में हूं। अब जैसे ही ये कहा मुश्किल में हूं, पहले ने दूसरे को देखा, दूसरे ने पहले को देखा, कहा, या आज तेरा नाम है या मेरा नाम है। रसूल ने हाथों को उठाया, अल्लाहुम्मा इरहम अलियन बिहक़्क़ि अली इब्न अबी तालिब, पालने वाले अली की परेशानी को दूर कर दे अली के सदके में। अब जैसे ही कहा, तिल मिलाकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझ पर मुश्किल है तब भी अली का नाम, इस पर मुश्किल है तब भी अली का नाम, अली पर मुश्किल है तब भी अली का नाम। रसूल ने कहा, तेरी मेरी बातें कर रहे हो, जब मुझ पर मुश्किल आती है मैं भी अली का वास्ता दिया। कहाँ आपस की बातें लगाइए, जब हम पर मुश्किल आती है हम भी अली का वास्ता देते हैं। और सामने मतलब अहले सुन्नत का हवाला है। तो अब शहजादी फातिमा बिन्त असद ने अंदर हाथ रखा, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि हाज़ल मौलूद, दीवार में बसना दिया, शहजादी बाहर आ गई। आई जब बाहर, मंजर आपके ज़हनों में, परेशानी के आसार। रसूलुल्लाह ने कहा, चची जान क्या बात है? इस बच्चे ने आंखें नहीं खोली है। रसूल ने कहा, लाइए। अली को हाथों पर लिया, जैसे हाथों पर लिया तो अब इमामत ने रिसालत की गर्मी को महसूस किया। जैसे ही गर्मी को महसूस किया तो आंखें खोली और रसूल को देखने लगे टिकटिकी आंखों से। टिकटिकी समझते हैं? पलक झपकने के बगैर मुसलसल रसूलुल्लाह को देख रहे हैं। अल्लाह माज़ा हसन ज़ैदी साहब, खुदा उनको गरी के रहमत करे, अजीब जुमला कहते थे, कर नहीं समझे मोहम्मद किसे कहा जाता है? जिसे देखकर अली की भी आंखें खुली की खुली रह जाए, उसे मोहम्मद कहते हैं। एक ही नजर से देखने लगे रसूलुल्लाह को। अब रसूलुल्लाह, उनका ही जुमला है, अल्लाह माज़ा हसन ज़ैदी साहब को ख्याल पेश करते थे। वो कहते थे, रसूल ने देखा अली को, अपने भाई को देखने लगे, आखिर ऐनुल्लाह, पहलू जंगल, अब आधा अली मंसूब हो गया, एक हिस्सा अली का मंसूब हो गया अल्लाह से। तो फौरन रसूलुल्लाह कहने लगे, अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून, तेरी रूह मेरी रूह, तेरा पहलू मेरा पहलू, तेरा नफ्स मेरा नफ्स। अब ये बयान करने लगे और अजीब जुमला है, आधा एक हिस्सा अली का मंसूब हो गया खुदा से, एक हिस्सा मंसूब हो गया रसूलुल्लाह से। कहा, खबरदार आज के बाद अली से दुश्मनी मत करना, वरना एक लानत अल्लाह भेजेगा, एक लानत रसूल भेजेगा। एक लानत अल्लाह की तरफ से आएगी, एक लानत रसूल की तरफ से आएगी। तो अब सामईन मोहतरम, अमीरुल मोमिनीन ने आंखों को खोला, शहजादी फातिमा बिन्त असद ने अपने बेटे को लिया और घर में आ गई। जैसे ही घर में पहुंची है, दरवाजे पर दस्तक हो गया। जनाब अबू तालिब पहुंचे दरवाजे पर, अबू जहल खड़ा हुआ था अपने चेलों को लेकर। कैसे आना हुआ? आपके बेटे की यहाँ विलादत हुई है, शहद चटाने आए हैं।
جناب ابو طالب تاریخ کہتی ہے جناب طالب، جناب جعفر، جناب عقیل تینوں جب دنیا میں آئے تھے جناب ابو طالب نے ڈانٹ کر بھگا دیا تھا، لیکن آج جب آئے تو جناب ابو طالب نے لائی ہے، دیکھیے شہد بھی لائے ہیں اور ازدہا بھی لائے ہیں، ٹھیک ہے، واقعہ ذہنوں میں جناب ابو طالب جانتے تھے کہ اگر یہ کسی کو لے کر آئے ہیں تو سامنے بھی اللہ کا شیر ہے، آ جاؤ، اور ابو جہل بڑے لاڈ سے بڑے ناز سے آگے بڑھا اور اپنی انگلی میں لیا شیر اور آیا امیر المومنین کے قریب، اور امیر المومنین کے قریب ابھی چٹانا ہی چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ علی نے ایک ہاتھ بڑھایا اور پھر دوسرا ہاتھ بڑھایا، پہلے ہاتھ سے داڑھی کو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے رکھ کر تماچا لگایا، تماچا لگا، چہرہ گھوم گیا اس کا، اور تاریخ کہتی ہے کہ اس تماچے کا اثر اس کی قبر تک رہا، نہیں سمجھے؟ ایک تماچا موسیٰ نے فرعون کو مارا تھا، 40 دن تک اثر رہا تھا، ایک تماچا علی نے مارا، قبر تک اثر رہا، تو اس میں حیرت زدہ ہونے کی بات نہیں، ایک کلیم اللہ کا ہاتھ ہے، ایک خود اللہ کا ہاتھ ہے، قبر تک اثر رہا، یہ حال ہے، قبر تک اثر رہا، تو اب ابو جہل بڑا سٹیا گیا، جب اسے تماچا لگا، وہ تو جا کر ایک گوشے میں کھڑا ہو گیا، ابو سفیان آگے بڑا بڑی ہمت کر کے، اے ابو طالب تم تو جانتے ہو ہمارے عرب کا بڑا رواج ہے، ایک آخری جملہ، عرب کا رواج ہے، کہ کیا؟ کہ جب بھی ہمارے یہاں کسی کے گھر پر ولادت ہوتی ہے تو ہم یہ اژدہا لے کر آتے ہیں، جب اژدہا قریب آئے اور بچے کو نقصان نہ دے اس کا مطلب بچہ حلالی ہے، اور اگر اژدہا نقصان دے دے اس کا مطلب ماں نے کوئی خیانت کی ہوئی ہے، تو ابو طالب تیار ہو، ابو طالب نے کہا بسم اللہ، پتھر رکھا گیا، پتھر کے اوپر اژدہا رکھا، گہوارے کے قریب آیا، علی نے گہوارے میں ایک ہاتھ بڑھایا، اصغر کے ایک کلے پر دوسرا ہاتھ بڑھایا، دوسرے کلے پر چیر کر رکھ دیا، عربی میں سانپ کو کہتے حیا، چیرنے کو کہتے درہ، جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا حیا درہ، حیا درہ، حیدر حیدر حیدر، سانپ کو کہتے حیا، چیرنوں کو کہتے درہ، اب سمجھ میں آیا؟ امیر المومنین نے ایک ہی جنگ میں اپنا تعارف کروایا، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہوا ہے، کہاں کہا تھا؟ خیبر میں کہا تھا، تو اب سامعین محترم اژدہے کو چیر کر رکھ دیا، آخری جملہ، ابو سفیان تل ملا گیا اور رسول اللہ سے کہنے لگا، جناب ابو طالب سے کہنے لگا، اے ابو طالب تمہارے بیٹے نے کسوٹی توڑ دی، تمہارے بیٹے نے معیاری توڑ دیا، پیمانہ ہی توڑ دیا، جس سے ہم چیک کرتے تھے کہ حلالی ہے یا حلالی نہیں ہے، آج کے بعد کیسے پتا چلے گا؟ برابر میں رسول کھڑے تھے، کہا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پیمانہ ہاتھ ہو گیا، جو اس کی محبت اپنائے حلالی ہے، جو نہ اپنائے غیر حلالی ہے۔ آپ سب کی محبت میں گھبراتے کیوں ہو؟ پیمانہ ٹوٹ گیا تو کیا ہوا؟ پیمانہ ہاتھ ہو گیا ہے، یہ ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا آج کے بعد، اس سے پتا چلے گا بچہ حلالی ہے یا حلالی نہیں ہے، بس دیکھنا دل میں علی کی محبت ہے یا نہیں ہے، محبت پائی جائے سمجھ لو حلالی ہے، محبت نہ ہو سمجھنا اس کا حلال ذاتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے، علی ولی کی ولایت کی ترجمہ ٹھہری، سبب علی سے محبت کا میری ماں ٹھہری، اور علی ولی کے علی اپنی ماں سے پوچھ کبھی، کہاں کہاں سے وہ گزری، کہاں کہاں ٹھہری۔ دعا کرتے ہیں تیرے نگاہوں سے، پروردگارا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، میرے مالک جتنے مومنین یہاں بیٹھے ہیں، میرے مالک تیرے علی کا جشن منانے بیٹھے ہیں، میرے مالک تجھے علی کا واسطہ ہے، ان تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میرے مالک یہاں جتنے مومنین بیٹھے ہیں یقیناً سب کے دلوں میں علی کی محبت موجود ہے، خوشیاں منا رہے ہیں، میرے مالک دل بدن ان کی خوشیوں میں اور علی کی محبت میں مزید اضافہ فرما، میرے مالک دنیا بھر میں جہاں جہاں منافقین ہیں جو علی کی محبت سے پریشان ہیں، جن کے دلوں میں پریشانی پائی جاتی ہے، میرے مالک ان کی پریشانیوں میں مزید اضافہ فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آباد و انصار میں شمار فرما، تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے جیسا 13 رجب کا حق بنتا ہے ویسے بالکل زمانے کے امام کی خدمت میں مبارکباد عرض کرنے کے لیے بآواز بلند ترین صلوات